لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اتنی مرتبہ ہم نے اپنے ووٹ کو غلط جگہ پر استعمال کیا، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ان لوگوں کو بھی آزما کر دیکھ لیں، اس تحریک کو بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اگر یہ تحریک آگے آ گئی، انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ علماء کی تحریک ہے، یہ آپ کی امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے۔ اس ریاست مدینہ کے قیام کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی۔ جو ریاست مدینہ کی تعریف یہ سیاستدان کر رہے ہیں، دنیا دار کر رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ یہ کون سی ریاست مدینہ جہاں پر عدالتوں میں انصاف نہ ملے؟ کیا اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں پر تھانہ کلچر چلے؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہوں؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اور ہم اس دھوکے میں پچھلے 75 سالوں سے آ رہے ہیں، 75 سالوں سے اسی دھوکے میں آ رہے ہیں۔ یہ ہر سال آ کر جھوٹے وعدے کرتے، 5 سال کے بعد یہ آ کر دعویٰ کریں گے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وعدے کرتے عوام سے، لیکن جب اسمبلیوں میں بڑا جمان ہو جاتے ہیں، کہاں پر گئے وعدے؟ کہاں پر گئے وعدوں کی پاسداری؟ کچھ بھی نہیں، بھول جاتے ہیں۔ عوام الناس بھی ان کا ظلم 5 سال تک برداشت کرتی ہے، 5 سال کے بعد وہ پھر دوبارہ ہمارے گلیوں چراہوں میں آ جاتے ہیں، پھر آ کر جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور عام عوام الناس پھر ان کی باتوں میں آتی ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ عوام کی جہالت ہے۔ عوام کو نہیں پتا یہ پچھلے 5 سال پہلے بھی یہ آیا تھا، اور اس نے دعویٰ کیا تھا میں یہ کام کروں گا، یہ وعدے کیے تھے، ان وعدوں کا تو پاس رکھا نہیں، یہ دوبارہ آگے وعدے کرنے۔ کبھی کوئی شخص بولا ہو اتنی غیرت ایمانی نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، وہ آ کر وعدے کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے 300 یونٹ بجلی کے فری دیں گے۔ پوچھا جائے کیا پالیسی ہے آپ کے پاس؟ کوئی پالیسی نہیں ہے، کہاں سے 300 یونٹ فری دیں گے؟ پالیسیاں ہیں نہیں، اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، اور عوام الناس ان کے جھوٹے وعدوں میں آ رہی ہے۔ وعدے کرتے ہیں اتنے ہزار، اتنے لاکھ ہم گھر دیں گے۔ کیا پالیسی ہے؟ کس طرح گھر دو گے؟ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اور پھر جواباً کہا جاتا ہے کیا ہم سنہرے خواب بھی نہ دیکھیں؟ دعوے آ کر کرتے ہیں ہم روزگار دیں گے۔ کیسے روزگار دو گے؟ پالیسی نہیں ہے۔ غریب کسان سے اناج اونے پونے داموں میں خرید کر، اور وہی اناج ذخیرہ کر لیتے ہیں یہ سرمایہ دار، اور پھر وہی اناج بعد میں اسی کسان کو مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں۔ کوئی غریب کسان اپنے پاس اپنا اناج نہیں رکھ سکتا، پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے؟ کب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی؟ ایک مرتبہ جو اصل ریاست مدینہ ہے اس کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو حقیقی معنوں میں حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو صحیح معنوں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اتنی مرتبہ غلطیاں ہو چکی، اتنی مرتبہ ہم نے اپنے ووٹ کو غلط جگہ پر استعمال کیا، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ان لوگوں کو بھی آزما کر دیکھ لیں، اس تحریک کو بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اگر یہ تحریک آگے آ گئی، انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ علماء کی تحریک ہے، یہ آپ کی امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے، یہ آپ کے پیسوں پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، یہ آپ کے پیسوں کی کرپشن نہیں کریں گے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ اس ووٹ کا صحیح استعمال کر لیں، اور یاد رکھنا اگر اس ووٹ کا غلط استعمال کیا، عوام الناس سمجھتی ہے ہم نے ایک فرد کو سپورٹ کیا ہے، نہیں، تو نے گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جس نے کسی کی اچھی سفارش کی ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جس نے بری سفارش کی عذاب سے حصہ مقرر ہے۔ یہ ووٹ سفارش ہے،
اگر باطل کی آپ نے سفارش کی، یاد رکھیے گا اندل قوم بھی مجرم ہے، اند اللہ بھی مجرم ہے، اور اند نبی بھی مجرم ہے۔ جب حضور کی بات آئی اب سر تسلیم خم ہے۔ یہ ہوتا ہے حکمران، جہاں پر حضور کی بات آ جائے پھر ساری اپنی باتیں، اپنی پالیسیاں سب کچھ ختم، اب پھر صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا۔ کیا ہم نے بھی کبھی دیکھا جن کو نمائندہ ہم بناتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، اندازہ نہیں کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جب ان کی ذاتی بات آتی ہے، اپنے اوپر بات آتی ہے، یہ کیا کچھ نہیں کر گزرتے، اور جب دین کی بات آتی ہے، مصطفیٰ کی ذات کی بات آتی ہے، مصطفیٰ کے نام کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، کتنی مرتبہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ان ظالموں کو ووٹ دے کر آؤ گے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے دھوکہ دے رہے ہیں، پھر ان کی حمایت کرو گے؟ بات کرنی نظام مصطفیٰ کی، سب چاہتے ہیں یہاں پر، یہ دائیں سے لے کر بائیں تک ہر فرد چاہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ رائج ہو، ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آئے، سب چاہتے ہیں، لیکن حمایت جا کر یزید کی کرتے ہیں، باطل کو ووٹ دے کر آتے ہیں۔ بات نظام مصطفیٰ کی، سپورٹ یزید کو، یہ دو رنگی چھوڑ دیں۔ اور اگر ہمارا یہی طرز عمل رہا تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، تاریخ کے اوراق سے ہمیں مٹا دیا جائے گا، ہمارا ذکر بھی نہیں کیا جائے گا، یہ کہہ کر ایک فضول قوم گزری تھی جنہیں بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا تھا۔ اس نام سے ہمیں یاد رکھا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس سے بڑی کیا بزدلی ہو سکتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر طاغوتی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور فلسطین پر حملہ آور ہو جائیں، اور ہم یہاں پر خاموش بیٹھے رہیں، اور پھر کہیں ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، پھر کہیں ہم ریاست مدینہ کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کئی سالوں سے جب سے پاکستان بنا، کشمیر والوں پر ظلم ہو رہا ہے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بیٹیوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ ان لوگوں کے سپرد یہ سارا نظام تھا، اور پھر جا کر انہیں سپورٹ کر کے آئیں گے؟ یاد رکھنا ان کے گناہ میں نہ چاہتے ہوئے ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔